کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کی خواہشات اور محبت بظاہر معصوم دکھائی دیتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ رشتوں کو توڑ دیتی ہیں اور معاشرے کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ عصمت چغتائی کا افسانہ امر بیل ہمیں یہی چونکا دینے والی حقیقت دکھاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اردو ادب کے بے باک اور حقیقت پسند افسانہ نگار عصمت چغتائی کے ایک اہم افسانے امر بیل پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلم کا سفر، جہاں ہم اردو ادب کے شاہکاروں کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ ان کے پس منظر، کردار اور اثرات کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم عصمت چغتائی کے مشہور افسانے امر بیل کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ عصمت چغتائی ترقی پسند تحریک کی وہ آواز ہے جنہوں نے عورت کی زندگی، اس کے دکھ، اس کی خواہشات اور سماجی جبر کو نہایت جرت اور سچائی کے ساتھ بیان کیا۔ امر بیل ان کے ان افسانوں میں سے ایک ہے جو نہ صرف گھریلو زندگی کی پیچیدگی کو سامنے لاتا ہے بلکہ عورت کی حیثیت اور سماج کی منافقت پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ انہوں نے خواتین کی زندگی، جنس، گھریلو مسائل اور سماجی تضادات کو اس بے باکی سے پیش کیا کہ ادبی دنیا ہل کر رہ گئی۔ ان کے افسانے محض کہانیاں نہیں بلکہ عورت کی آواز ہیں، وہ آواز جو صدیوں سے دبائی گئی تھی۔ لحاف، چھوئی موئی، گہرائی اور امر بیل جیسے افسانے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ادب معاشرے کے اندھیروں کو آئینہ دکھا سکتا ہے۔ عصمت نے زبان کی سادگی، کرداروں کی حقیقت اور معاشرتی تنقید کے ذریعے اردو افسانے کو ایک نئی سمت دی۔ افسانے کی کہانی ایک ایسے گھرانے سے شروع ہوتی ہے جہاں بڑی ممانی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شجاعت ماموں کی دوسری شادی کیسے اور کس سے ہو؟ گھر کے افراد اپنی اپنی سوچ اور مفاد کے مطابق رشتے تجویز کرتے ہیں۔ کوئی دولت دیکھتا ہے، کوئی حسب نسب اور کوئی اپنی ذاتی غرض۔ یوں یہ معاملہ ایک سیدھی سادی شادی کے بجائے ایک سماجی کھیل بن جاتا ہے۔ یہاں عصمت چغتائی بڑی باریکی سے دکھاتی ہے کہ عورت کی زندگی کو کس طرح ایک شطرنج کی بساط پر مہرے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ شادی کو عورت کی زندگی کا واحد مقصد سمجھا جاتا ہے اور اس کی مرضی یا خواہش کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ افسانے کا عنوان امر بیل بھی ایک گہرا استعارہ ہے۔ امر بیل ایک ایسا پودا ہے جو دوسرے درخت پر چڑھ کر اس کو کمزور کر کے خود پروان چڑھتا ہے۔ یہی حال ان رشتوں اور سماجی رویوں کا ہے جو عورت کی زندگی پر مسلط ہو کر اس کی آزادی اور وجود کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ افسانہ دراصل ہماری معاشرتی تضاد کو بے نقاب کرتا ہے۔ ایک طرف سماج محبت کو مقدس مانتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ محبت جو حدود توڑ دے اسے جرم اور گناہ سمجھتا ہے۔ افسانہ کئی اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ پہلا پہلو عورت کی حیثیت ہے۔ شادی کو اس کی زندگی کا واحد مقصد بنا دینا اور اس کی ذاتی خواہشات کو نظر انداز کر دینا۔ دوسرا پہلو سماجی منافقت ہے۔ خاندان کے افراد بظاہر خیر خواہی کرتے ہیں مگر اصل میں ذاتی مفاد اور سماجی دکھاوے کے اسیر ہوتے ہیں۔ امر بیل کا استعارہ نہ صرف رشتوں کی خود غرضی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس بات کو بھی کہ عورت کی زندگی پر مسلط سماجی دباؤ کس طرح اس کی اصل شناخت کو دبا دیتا ہے۔ عصمت چغتائی کا اسلوب سادہ مگر کاٹ دار ہے۔ وہ طنز اور حقیقت کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ پڑھنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ امر بیل کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہر رشتہ توازن چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسروں پر بوجھ ڈالے تو وہ رشتہ مضبوط نہیں رہتا۔ افسانہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ معاشرتی اصول اور اخلاقی حدود محض بندشیں نہیں بلکہ انسان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ جب یہ حدود ٹوٹتی ہیں تو نقصان صرف فرد کا نہیں بلکہ پورے سماج کا ہوتا ہے۔ عصمت نے یہ دکھایا کہ خواہشات کی اندھی دوڑ آخرکار محبت کو بھی زہر آلود کر دیتی ہے اور رشتے وہی رہ جاتے ہیں جو امر بیل کی طرح دوسرے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ افسانہ کئی دہائیاں پہلے لکھا گیا لیکن اس کے موضوعات آج بھی زندہ ہیں۔ آج بھی عورت کو اکثر شادی کے پیمانے پر پرکھا جاتا ہے۔
اکثر خاندانوں میں اس کی تعلیم، خواہشات یا خوابوں سے زیادہ یہ سوال اہم ہوتا ہے کہ وہ کب اور کس سے شادی کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ امر بیل آج بھی ہمارے سماج کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم نے واقعی عورت کو اس کی مرضی اور آزادی دی ہے یا اب بھی وہ سماجی دباؤ کے بیلوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ افسانہ کیسا لگا؟ آپ کے خیال میں کیا آج بھی عورت کو اسی طرح کے دباؤ کا سامنا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل قلم کا سفر سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم اردو ادب کے شاہکاروں کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ ان کے اثرات اور سبق کو بھی محسوس کرتے ہیں۔